نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین۔ آج ہم الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں 11واں پارہ جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے، جو کہ سورہ توبہ سے اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غزوہ تبوک کے ریفرنس ہے، اس کا حوالہ ہے، پس منظر ہے کہ جب وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اب آپ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے، یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس آئیں گے تو یہ طرح طرح کے بہانے کریں گے، اور آپ ان کو صاف کہہ دینا کہ بہانے مت کرو، میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گا، اور اللہ نے مجھے تمہارے تمام حالات بتا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارا طرز عمل دیکھ رہا ہے، گویا کہ تم میرے سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اللہ تمہارے کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 50,000 دفعہ آئے تھے، تو ہر بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، جو بھی ان کا جن چیزوں سے بھی سامنا پڑتا تھا سب کچھ دکھاتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں، یہ گندگی ہے، اور ان کا اصلی مقام اصلی مقام ان کا جہنم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو بدو لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی علمی ماحول نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس میں سخت ہو جاتے ہیں، اپنے مزاج میں سخت ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کفر میں بھی اور نفاق میں بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روز آخر پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مہاجر اور وہ انصار جنہوں نے اللہ کی دعوت پر، ایمان کی دعوت پر لبیک کہا، تیزی دکھائی، وہی دراصل سابقون الاولون ہیں، اور وہ سچائی میں ہمیشہ آگے آگے رہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ آئے وہ تابعین ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشخبری اللہ ان کے لیے دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے لیے عظیم الشان کامیابیاں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ مدینہ کے اندر بہت سے منافقین بھی ہیں، کچھ بدو ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، یہ اپنے نفاق میں بہت ماہر ہو چکے ہیں، تو ان کو دوہری سزا دی جائے گی۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ان سے تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، اور ان کے لیے تم دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ واقعات سے پتہ چلتا ہے ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، یہ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ لیا تھا کہ اب جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ سوئیں گے، اور یہیں پہ ہم بندھے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ تھوڑا صبر کرتے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے یہ خوشخبری دے دی تو انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہیں، صدقہ کرو، کچھ رکھ لو اور کچھ صدقہ کر دو، اور 1/3 صدقہ کر دو، وہ کافی ہے۔ اور اس سے پھر اصول پتہ چلا کہ صدقہ کرتے ہوئے 1/3 مال صدقہ کیا جائے تو وہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دے لی، تو اللہ نے بھی پھر ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور بات یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ایک مسجد بنائی دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اصل میں وہ اللہ کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کو مسجد زرار کہا گیا، ضرر دینے والی مسجد۔ اس وقت تک مسجد نبی موجود تھی، مسجد قباء موجود تھی، لیکن انہوں نے ایک تیسری مسجد بنائی، اور وہاں پہ یہ دراصل در پردہ جمع ہو کے ابو عامر راہب اور عبداللہ بن ابی یہ جمع ہو کے اسلام کے خلاف وہاں پہ پلاننگز کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کبھی بھی اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا۔ ان لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ ان کے لیے ہو جائے کہ یہ مسجد اللہ کے ربی کو پسند ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بالکل اس پہ نماز نہ پڑھنا، اور اس مسجد کو گرا دیا گیا۔
اور جب وہ عمارت گری، اللہ نے کہا وہ ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی گئی تھی، یعنی کہ اس کی تو بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی، اور جب وہ عمارت گرائی گئی تو وہ سیدھی جہنم میں جا گری۔ اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ مسجد کو گرایا گیا تو وہاں سے دھواں اٹھا۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے، دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ آگ سے اٹھتا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ مسجد سیدھی جہنم میں گرا دی گئی۔ رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے ان سے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے۔ اللہ کوئی سودے کی حاجت نہیں ہے، ان مومنین کو حاجت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے مرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں یہی وعدہ کیا ہے۔ اور بس خوشیاں مناؤ اس کے اوپر جو تم اللہ سے سودا چکا چکے ہو، اور اصل میں جو تم اللہ سے سودا چکا چکے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سودا کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کی 9 صفات بتائی جا رہی ہیں: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون معروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ یہ 9 خصوصیات بتا کے اللہ کہہ رہا ہے ان مومنین کو خوشخبریاں سنا دو۔ تو ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم لوگ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے، اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اگر ہیں ہم تو خوشخبری ہو آپ کو اور مجھے کہ الحمدللہ یہ سودا ہمارے ساتھ بھی اللہ نے کر لیا ہے۔ اور پھر اللہ نے منع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ پھر ساتھ ہی حوالہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ وہ بہت اواہ حلیم تھے، بہت رقیق القلب تھے، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کو اس طرح دیکھ کے ان سے رہا نہیں گیا، ان کے لیے دعا کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو انہوں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو منع ہو گیا، کوئی کسی مشرک کے لیے، منافق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، حالانکہ ان کے دل کچھ کجی کی طرف مائل تھے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر زمین جب ان پر تنگ ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے، اور ان کی جانیں اپنی بھی ان کو بوجھ لگنے لگی، تو اللہ نے ان کو اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے، یقیناً وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکے صرف سستی کے مارے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے بڑے بہانے کیا آ کے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے سچ بتا دیا کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اور 50 دن تک ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کسی نے ان سے بات چیت نہیں کی، اور حتیٰ کہ بیویوں کو الگ کر دیا گیا۔ اور پھر 50ویں دن اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دی، معافی کی۔ 50 دن غزوہ تبوک کے سفر میں لگے تھے، 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں، اور 20 دن وہاں قیام تھا۔ وہی 50 دن اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا جماعت سے، کہ وہاں نہیں گئے تو یہاں بیٹھ کے پھر تم اس کا جو تم نے نہیں گئے اتنا ہی ٹائم تم لوگوں کو پھر معافی کے لیے لگے گا۔ اور پھر رکوع نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ان کی سچائی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم پھر آئندہ ساری عمر سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سچے لوگوں کا ساتھ دو، اور جو لوگ احسان کا رویہ کرتے ہیں اللہ ان کا حق کبھی نہیں مارتا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جنگ کی بات ہو تو سارے ہی نکل کھڑے ہوں، بلکہ چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی فقہ پیدا کرے، تاکہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو دین کی تعلیم پیدا کرنے کے لیے بھی ایک گروہ ہونا چاہیے، ضرور سب لوگ جہاد پہ نہ نکل کھڑے ہوں۔ رکوع نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو
کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، یعنی جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ان سے تم بھی جنگ کرو۔ اور جب بھی نئی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین کہتے ہیں اس سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا؟ تو ایمان والے کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں ہمارے ایمان میں اس سے اضافہ ہی ہوا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس میں نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے جانوں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتا ہے اور حریص ہے کہ تم لوگ ایمان اختیار کر لو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے اور کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ابو درداء سے روایت ہے کہ جس نے صبح و شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہم آمین۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 10 رکوع اور 109 آیات ہیں، اور حضرت یونس کے نام کے اوپر ہے جو مسیح کے نگلنے کی وجہ سے النون بھی کہلائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے لبریز ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات بہت عجیب لگی کہ خود انہی میں سے ایک شخص اٹھ کے ان کو نیک ہدایات دیتا ہے، اور جو مانتے ہیں ان کو لیے خوشخبری ہے، جو بات نہیں مانتے ان کے لیے ڈراوے کی بات کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو بتاؤ کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن پر پیدا کیا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی جناب میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اصول پتہ چل گیا، اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی، اور اللہ باذن ہی جس کو وہ چاہے گا وہی اس کو وہی اس کے حق میں سفارش کر سکے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے انعام، اور جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے ان لوگوں کو شراب من حمیم، ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا اور دردناک عذاب وہ بھگتیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کچھ دکھا رہا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک وقت مقرر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اسے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر لو۔ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم ان کے آگے سجدے کر لو اور ان کو اپنا معبود بنا لو۔ اور 7واں رکوع ہے کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی بھلائی میں کرتا ہے تو ان کی مہلت عمل تو کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی ہر وقت جو تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو بد دعائیں کرنے لگتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تو یہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے اگر میں ان کی بد دعاؤں کے اوپر ان کو پکڑنے لگ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کبھی بھی بد دعا نہ دو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، کیونکہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور اگر وہ گھڑی اس سے مل گئی قبولیت کی گھڑی سے تو تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کے اندر کچھ ترمیم کر لو یا اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ایک ہولناک دن کا عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور میں اللہ کی آیات کو، جھوٹی باتوں کو اللہ کی آیات قرار نہیں دے سکتا۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کو کہو کہ تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو خود اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی سفارشی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس رکوع کے شروع میں، اللہ نے کہا سفارش نہیں کر سکتے اللہ باذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر۔ رکوع نمبر 8 ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی ذرا سا سکون ملتا ہے تو وہ فوراً مکاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غفلت میں مبتلا ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر پانی برسایا، بارش برسی تو خوب زمین کی پیداوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے خوب اس کو انجوائے کیا اور اس کو خوب بس سمجھتے رہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن جب وہ سارا کا سارا اجڑ گیا اور کچھ ان کے پاس باقی نہ رہا، غارت کر دیا، تو لگتا تھا یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں،
تو اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے پہلے ہی سمجھ لیں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور ان کے لیے مزید فضل بھی ہے۔ بڑا خوبصورت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، ان کے لیے زیادہ ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضرت صہیب مروی ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کو مزید چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، اب مزید کیا ہمیں چاہیے ہوگا؟ اللہ پھر پوچھے گا، اور تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا اور بتائے گا یہ مزید ہے، یہ زیادتن ہے۔ تو وہ کہیں گے سبحان اللہ، یہ جنت میں جو نعمتیں ملی ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے جمع کریں گے، اور ان کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے ہم تو آپ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے درمیان اللہ، تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس وقت یہ بے خبر ہو جائیں گے، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اصل میں اللہ یہ بتا رہا ہے وہ جو قبروں میں مردے پڑے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جو بت بنا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس دن اللہ آمنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس وقت انکار کر دیں گے پوجنے والے بھی، اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی، سب ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے کہ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اور یہ بینائی کی قوتیں اور یہ سماعت کی قوتیں کس کے اختیار میں ہے، اور کون جاندار میں سے جان کو نکالتا ہے، اور جاندار کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس تمام دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ حقیقی رب۔ تو پھر کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر اس کی عبادت میں تم کسی اور کو کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ اپنی نشانیاں دکھا کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ محض گمان اور قیاس پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کو چیلنج کیا اللہ نے کہ اگر اس صورت جیسی ایک صورت ہی تم تصنیف کر لاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر نے خود گھڑی ہے تو تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا لو۔ یہ گریجولی یہ اللہ نے چیلنج جو دیا وہ گھٹتا گیا۔ پہلے ان کو کہا گیا اس جیسا ایک قرآن بنا لو، پھر کہا گیا اس جیسی ایک صورت بنا لو، پھر آخر میں چیلنج کیا گیا اس جیسی ایک آیت ہی بنا لو، لیکن کسی کے اس میں اختیار میں یہ نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے ظالم گزر چکے ہیں، کیا یہ اسے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور ان کو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اور رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن جیسے نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن جیسے نہیں دیکھتے، گویا کہ یہ بہرے ہیں اندھے ہیں، آپ کیا بہروں اور اندھوں کو سنوائیں گے اور دکھائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب یہ سب جمع ہوں گے اس دن وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو ایک گھڑی بھر کے لیے زندگی میں رہے تھے، یعنی دنیا کی زندگی ایک ساعت ہے، اس ساتھ کے لیے یہ اتنی محنتیں کر رہے تھے، اور اس روز ان کو پتا چلے گا کہ جس چیز کے لیے ہم اس کو جھٹلا رہے تھے اس دن کو جو آنے والا ہے، تو یہ تو بہت ہی ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہر امت کے لیے میں نے ایک رسول بھیجا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا گیا، یعنی رسول نے پوری طرح کھول کے اللہ کی باتیں ان کو بتائیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اور ہر امت کے لیے اللہ نے مہلت کا ایک وقت مقرر کیا تھا، جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو گھڑی بھر آگے یا پیچھے نہیں کیا جاتا اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے عذاب جس کے لیے یہ مجرم جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ کہتے تھے نا مشرکین مکہ کے وہ لے آؤ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کوئی ایسی خوشی کی چیز تو نہیں ہے جس کے لیے یہ جلدی میں چاہ رہے ہیں، لیکن مانیں گے یہ اسی وقت جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ ان کو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اس کو واقع ہونے سے روک نہیں سکتے۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب،
اللہ رکوع نمبر 11 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو زمین بھر کی دولت بھی دے دی جائے تو یہ اس کو فدیے میں دے کے اس دن جان بچانا چاہیں گے، لیکن اس دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے درمیان میں نے نصیحت بھیج دی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اس سے دلوں کے مرض جو ہیں ان کو شفا ملتی ہے، یعنی روحانی طور پہ جو مرض ہیں ان کو بھی، اور جسمانی طور پہ بھی جو مرض ہے ان کی بھی شفا ہے جو اسے قبول کر لے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان میں نے بھیجی رحمتوں والی کتاب، یہ معزتم من ربکم ہے، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے، پس اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ ان سب سے بہتر ہے۔ گویا قرآن کا تعلیمات، قرآن کا کوئی حصہ جو ہم حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات جو ہم وصول کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے جو اس وقت دی جا رہی ہے اور آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا بھر میں تم جو کچھ جمع کرتے ہو نا، سونے چاندی کی چیزیں، کپڑے، جیولری، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں کرے۔ رکوع نمبر 12 ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان کو قرآن میں سے کچھ سناتے ہیں اور لوگ اس کے بدلے میں ریاکشن میں جو کچھ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں زمین اور آسمان میں جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ پھر جو لوگ تقویٰ کا رستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو لوگ آپ کو باتیں کر کر کے رنجیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یاد رکھیے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دن رات بنایا، رات کو سکون بنایا، دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، کہ کس کو ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے بیٹوں کی، کہ جو محتاج ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں میری مدد کریں گے، بڑھاپے میں کما کے مجھے کھلائیں گے، اور اللہ کو تو کوئی محتاج ہی نہیں۔ تو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں بہت چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹے بہتان گھڑ رہے ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور پھر رکوع نمبر 13 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد دنیا دوبارہ سے وجود میں آئی تھی، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کے زمانے سب ختم ہو گئے تھے، صرف نیک لوگ باقی رہ گئے تھے، انہوں نے دنیا کو دوبارہ قائم کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے انہی نیک لوگوں میں پھر قوم عاد بھی اٹھی اور قوم سمود بھی اٹھی۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نوح علیہ السلام کو بھیجا جو اپنی قوم کو اللہ کی آیات سنا سنا کر غفلت سے بیدار کر رہا تھا، اور وہ ان کو جھٹلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اور میرے خلاف اگر تم کوئی پلاننگز کر رہے ہو تو تم بے شک جو مرضی کر لو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو، لیکن میری نصیحت سے منہ نہ موڑو۔ اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑو گے تو میرا کیا نقصان ہوگا، تمہارے فائدے کے لیے نصیحت کر رہا ہوں نا، اور میں اس کا تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ لیکن اللہ نے کہا انہوں نے نہیں بات مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت نوح کو بچا لیا، اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے ان کو بچایا اور زمین کا جانشین بنایا، باقی سب کو غرق کر دیا گیا۔ پھر نوح کے بعد مختلف پیغمبروں کو بھیجا اپنی قوموں کی طرف، موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ ہمیشہ انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ تکبر، ابلیس کا بھی یہی وجہ تھی نا، تکبر، فرعون کی بھی یہی وجہ تھی، تکبر۔ یہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور پھر فرعون نے ان کے مقابلے کے لیے ہر ماہر فن جادوگر کو بلا لیا، اپنی پوری ملک میں سے جمع کر لیا گیا، اعلان کر دیا گیا، سارے بڑی خوشی خوشی آ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا،
کیونکہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ فرعون سے امپریس تھے. پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب نوجوان ہی تھے چند جو ان کے پیچھے لگے، اور ہمیشہ نبی کے پیچھے چلنے والے شروع میں نوجوان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ اتنے کٹر نہیں ہوئے ہوتے، اپنے پکے نہیں ہوئے ہوتے اپنے اس کے اوپر، اس لیے وہ اللہ کے نبی کی بات کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. تو انہوں نے جواب دیا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دیجیے. پھر موسیٰ اور اس کے بھائی کو اللہ نے اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مسجدوں کے طور پہ بنا لو، کیونکہ وہ لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس سے کہہ دیا گیا کہ مسجدیں نہیں ہیں، عبادت گاہیں نہیں ہیں، تو گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں فرعون اس کے سرداروں تو جو آپ نے زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، اے اللہ کیا وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکائیں؟ کیونکہ لوگ تو امپریس ہو جاتے ہیں ایک دم سے کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی پرسنالٹی دیکھ کر، شو آف لوگوں کو پسند ہے نا، تو وہ امپریس ہو جاتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جواب انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اللہ ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو اللہ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی، ثابت قدم رہو، ان کے لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ نے ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر اس میں ڈوب گئے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بول اٹھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں نے مان لیا کہ سچا رب اس کے سوا کوئی نہیں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانیاں ہی کرتا رہا اور فساد ہی کرتا رہا. اب ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. 1907 میں اس کی لاش ملی جو کہ ممی تھی، جو کہ لپٹی ہوئی تھی، اور پھر اس ممی کو اب آج بھی میوزیم میں موجود ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. رکوع نمبر 15 ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، لیکن وہ پھر آپس میں لڑنے لگے. حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن وہ دوبارہ اختلافات کرنے لگے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہے تو تم سے پہلے جو لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھ لو. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کی بات ہی سچی ہے. وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئی جائے وہ کبھی ایمان نہیں لاتے، اور جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور جب کوئی بسی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو تو اس کا ایمان اس کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے. یونس کی قوم کی مثال کیا تھی کہ حضرت یونس نے ان کو وارننگ دے دی تھی کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا. اور پھر حضرت یونس نے طریقہ یہ تھا، اللہ کا قانون یہ تھا کہ 3 دن انتظار کرنا تھا اور تیسرے دن بستی چھوڑ کے جانی تھی. لیکن حضرت یونس پہلے ہی دن وہاں سے چلے گئے کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھانے کا، اب تو عذاب آنے والا ہے. اور پیچھے سے بستی والوں نے جب دیکھا رسول چلا گیا، ساری بستی والے جمع ہو گئے، خوب اللہ کے پاس رو رو کے دعائیں کی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، استغفار قبول کر لی، اور عذاب ان سے ٹال دیا. اللہ نے خود بتا دیا قرآن میں ان کے علاوہ کسی کی عذاب نہیں ٹالا گیا. مجھے اور آپ کو سبق مل گیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم مل کر یکجا ہو کر استغفار کریں، اللہ کے سامنے اکٹھے مل کر اجتماعی توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ انشاءاللہ قبول کر لے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہی ہوتی تو سارے لوگ مومن اور فرمان بردار ہوتے. اگر اللہ کسی کو مجبور کر کے ایمان لانا چاہتا تو سب لوگوں کو ایمان والے مومن ہی بنا دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ کہتا ہے اپنی عقل سے کام لو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کو دیکھو آنکھیں کھول کر، اور اس سے تم سبق حاصل کرو. اور پھر اللہ فرما رہا ہے، رکوع نمبر 16 آ گیا، کہ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے.
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یکسو ہو کر اس دین کے اوپر جم جاؤں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو مجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوگی، سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت، 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ الف لام را، اللہ کی پختہ اور مفصل آیات ہیں اس کتاب میں، اور یہ کتاب ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور تمہارے درمیان ایک خبردار کرنے والا، ڈرانے والا آیا تاکہ تم اللہ سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک خاص مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے پھر ایک ہولناک دن کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا اور تم اس میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں آپ کی بات سننے کے بعد، یوں جیسے تنفر سے کوئی اپنے سینے کو موڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها۔